مولا فرما رہے ہیں کہ بیوی کو پسند نہ تھا کہ وہ قوم جنازے میں آئے، اور میں اور بیوی دونوں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد، خاص طور پہ بیوی کی اولاد، ایسے کسی شخص کا جنازہ نہ پڑے کہ جن کے دل میں اس قوم کی محبت اور تولا ہو جس نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خاص طور پہ جو اولاد فاطمہ ہیں ان کے لیے حرام ہے ایسے اشخاص کے جنازوں میں جانا جو غاصبان حق سیدہ اور ظالمان سیدہ کی محبت دل میں رکھتے ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صل علی فاطمہ وابیہا وبعلہا وبنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ محترم، مکرم، معظم، محتشم علماء کرام، سادات عظام و مؤمنین و مؤمنات، SNN چینل کی طرف سے جو عظمت سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کانفرنس آج انعقاد پذیر ہے۔ اولاً تو میں خانوادہ محترم پیغمبر اسلام و اہل بیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم کی خدمت میں، بالاخص امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں، مراجع کرام، رہبر معظم، انحائے عالم کے حوزات کے اساتذہ، طلاب، رجال دین، علماء کرام، سادات عظام، مومنین و مومنات کی خدمات عالیہ میں ایام فاطمیہ کی تسلیت و تعزیت پیش کرتا ہوں۔ جہاں جہاں مومنین مومنات مشغول خدمت ہیں، سیدہ سلام اللہ علیہا کے شکستہ پہلو کے صدقے میں ان خدمات کو اللہ شرف قبولیت عنایت فرمائے۔ الہی آمین۔ اور شکر گزار ہوں SNN چینل کے بانی حجت الاسلام والمسلمین جناب مولانا الحاج سید محمد اسلم رضوی صاحب کا، اور ثقۃ الاسلام جناب عباس علی وفا صاحب کا، اور تمام ناظرین جو اس وقت موجود ہیں کہ آپ نے مجھ فقیر کو اس قابل سمجھا کہ میں اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کروں اور شفاعت سیدت نساء العالمین کا استحقاق پیدا کرنے کی کوشش کروں۔ آج کی گفتگو میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں، ماشاءاللہ مجھ سے پیش رہو میرے عزیز حجت الاسلام مولانا سید نفیس تقوی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں خطاب فرمایا، اللہ ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ فرمائے، اور دیگر بھی جو علماء کرام تشریف فرما ہے ان کی توفیقات عالیہ میں اضافہ ہو۔ میں نے آج آپ کے لیے چند منٹ میں جو گفتگو کرنی ہے، میں نے عنوان چنا ہے وصیت نامہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ پورا وصیت نامہ آج میں آپ کی خدمت میں جلدی جلدی پیش کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هذا ما اوصت به فاطمہ بنت رسول اللہ۔ اوصت وہی تشہد اللہ الہ الا اللہ، یہ وصیت نامہ ہے جو بی بی لکھوا رہی ہیں، فرماتی ہیں فاطمہ نے وصیت کی ہے اس حال میں کہ تشہد اللہ الہ الا اللہ،
वअन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलो, ये गवाही देते हुए अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और तहकीक मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह के बंदे और रसूल हैं। वअन्नल जन्नत वन्नार हक़्क़ुन व अन्न साअत आतियतुन ला रैब फ़ीहा, जन्नत और जहन्नम हक है और क़यामत यकीनन आने वाली है, इसमें कोई शक नहीं। वअन्नल्लाह यबअसु मन फिल क़ुबूर, और अल्लाह जो जो कब्रों में होंगे उनको मबूस फरमाएगा। या अली अना फातिमा बिन्त मोहम्मद ज़व्वजनी अल्लाहु मिनका लिअकून लका फिद दुनिया वल आखिरा। या अली, मैं फातिमा बिनते मोहम्मद हूं, अल्लाह ने मेरा ज़िवाज आपसे किया ताकि दुनिया और आखिरत में मैं आपकी ही रहूं। अंत औला भी मिन गैरी, आप सबसे ज्यादा मुझसे करीब हैं, मेरे लिए बेहतर है, सजावार है। अन्नितनी व गस्सिलनी व कफिन्नी बिल्लैल, आप अपने दस्ते मुबारक से आज़ाए सजदा पर काफूर का हुनूत कीजिएगा, मुझे गुस्ल दीजिएगा और कफन पहनाइएगा पर्दे शब में। वसल्ले अलैया वदफिनी बिल्लैल, आप ही नमाज जनाजा की पढ़ाइएगा और शब में मुझे दफन फरमाइएगा। ये जो लोग कहते हैं कि किसी साहब ने नमाज पढ़ाई मौला अली से हटकर, ये कैसे मुमकिन है? आम उम्मती पे फर्ज है कि वसीयत पे अमल करे, तो जो पैगंबर का जान नशीन पर हक है वो सैयदा की वसीयत पर कैसे अमल पैरा नहीं होगा। वला तुअलिम अहदन, मौला या अली, आप मेरी तजहीज और तकफीन और तदफीन की इत्तला आम लोगों को न दीजिएगा। वअस्तौदिउकल्लाह, मैं जाते हुए आपको अल्लाह के सपुर्द करती। वअक़रबु अला वुल्दी वअक़रउ अला वुल्दी अस्सलाम इला यौमिल क़ियामह, क़यामत तक के सादात को, फातिमियों को, अपने बच्चों को, अपनी औलाद को सलाम कहती हूँ। सादात किराम को चाहिए कि इन अयाम को बहुत अकीदत और एहतराम से मनाएं, इसलिए कि सादात की जद्दा ताहिरा उनको सलाम कह के गई और ड्यू है सब पर जवाब सलाम सैयदा। यब्ना अम, है मेरे इब्ने अम, इन्नहु कद नुईतु इला नफ्सी व इन्ननी ला अरा मा बी इल्ला अन्ननी लाहिक़तुन बि अबी साअतम बाद साअ। है मेरे अम्मजाद, मुझे मेरी मौत की खबर मिल चुकी है और मैं बहुत जल्द घंटों में, दिनों में अपने बाबा से मुल्हक होने वाली हूं। अना उसी का बे अशिया फी कल्बी, जो दिल में मेरे राज हैं, मैं आपको उनकी वसीयत कर रही हूं। क़ाल लहा अली अलैहिस्सलाम, मौला ने फरमाया, उसीनी औसीनी बिमा अहबब्ते या बिन्ता रसूलिल्लाह, रसूलुल्लाह दी जो आपके दिल में है, जिसे आप चाहती हैं, वसीयत फरमाइए। फजलसा इंद रासिहा, आप बीबी के सर की तरफ तशरीफ फरमा हुए। व अखरज मन काना फिल बैत, जो लोग गैर वहां थे, गैर से मुराद खवातीन वगैरह, उनको वहां से, उस हुजरे से निकाल दिया। सुम्मा कालत, फिर बीबी ने कहा, यब्ना अम, ऐ अम्मजाद, मा अहितनी काज़िबा वला खाइना वला खालफ्तुका मुन्ज़ु आशरतनी, जितने साल मैं आपके ज़िवाज में रही, आपने मुझे सच्चा पाया है, आपने मुझे अमीना पाया है और मैंने कभी आपकी मुखालफत नहीं की। कालत जज़ाकल्लाहु अन्नी खैरुल जज़ा यब्ना अम्मे रसूलिल्लाह, ऐ रसूल के इब्ने अम, अल्लाह आपको मेरे साथ मोहब्बत और मेरे साथ मेरी जो खिदमत की है आपने, इस पर अल्लाह आपको अजर व जज़ा मरहमत फरमाए। उसी का मैं वसीयत कर रही हूँ, अंत तज़व्वज बादी अमामा फइन्नहा तकूनु लिवुल्दी मिस्ली, मेरी कजन है अमामा,
میرے بعد ان سے زواج فرمائیے گا، میں سمجھتی ہوں کہ وہ میری طرح میرے بچوں کا خیال رکھیں گی۔ فإن الرجال لا بد لهم من النساء ثم قالت اوصيك يا ابن عم ان تتخذ لي نعشا فقد رأيت الملائكة صبروا صورته۔ مولا آپ میرے لیے ایک تابوت بنائیے گا۔ یہ جو ہمارے ہاں خواتین میں تابوت کا رواج ہے، یہ اس لیے ہے کہ بی بی پاک کی یہ وصیت تھی کہ میرے جسد کو سریر پر نہیں جیسے عام رسم تھی بلکہ تابوت میں اٹھایا جائے۔ یہی بلکہ ایک وجہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا کو جو دفن کیا گیا تھا حضرت عقیل کی پراپرٹی میں، اس لیے کہ تاکہ بنی ہاشم کی اس عظیم المرتبت بی بی کے قد کاٹ سے بھی دنیا سے جانے کے بعد کوئی آشنا نہ ہو۔ یہ اس خاندان کی غیرت کا عالم ہے۔ بی بی نے فرمایا میرے لیے تابوت بنائیے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ فرشتوں نے میرے لیے تابوت بنایا ہے، اس شبی کو دیکھا ہے۔ وہ شبی بنانا بھی سیرت ملائکہ ہے، سیرت مولا کائنات ہے، سیرت اہل بیت۔ ثم قالت، پھر فرمایا اوصی کا اللہ یشہد احد جنازتی من ہؤلاء الذین ظلمونی واخذوا حقی۔ میں آپ کو وصیت کرتی ہوں کہ میرے جنازے کو بھی حتیٰ کہ دور سے بھی، یعنی میرے جنازے کو مشاہدہ نہ کرے وہ لوگ جنہوں نے مجھ پہ ظلم کیا اور میرے حق کو غصب کیا۔ فَإِنَّهُمْ أَعْدَائِي، بس یہ لوگ میرے دشمن ہیں۔ یہ ان کے لیے جواب ہے جو احمقانہ حرکتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاتے ہوئے بی بی راضی ہو گئی تھی، وصیت لکھوا رہی ہیں اور فرما رہی ہیں فَإِنَّهُمْ أَعْدَائِي، یہ بھی بتا رہی ہیں کہ ظَلَمُونِی، انہوں نے مجھ پہ ظلم کیا۔ یہ بھی فرما رہی ہیں کہ اخذوا حقی وَأَعْدَاءُ رسول اللہ، یہ میرے ہی دشمن نہیں، میرے بابا کے بھی دشمن ہیں۔ وَأَن لَا يُصَلِّيَ عَلَيَّ أَحَدٌ مِّنْهُمْ، مجھ پر کوئی بھی نماز جنازہ ان میں سے نہ پڑھے، اجازت نہیں جنازہ پڑھنے کی، اور یہ احمق کہتے ہیں کہ فلاں نے جنازہ پڑھایا ہے۔ وَلَا مِن بدرج اولا، نہ پڑھانا تو ثابت ہوا جب پڑھنا ہی ان کے لیے روا نہیں۔ وَلَا مِن أَتْبَاعِهِمْ وَدْفَنِي فِي اللَّيْلِ، بلکہ بی بی نے تو یہ بھی کہا ہے کہ جو میری اولاد ہے ان کا جنازہ بھی نہ پڑھے کہ جن کے دل میں محبت ہو میرے قاتلوں کی اور میرے غاصبوں کی۔ اذا حدت العیون وَدْفِنِي فِي اللَّيْلِ اذا حدت العیون ونامت الابصار، مولا مجھے اس وقت دفن کرنا کہ جب رات کی تاریکی چھا جائے، لوگوں کی آنکھیں سوئی ہوئی ہوں۔ امام صادق علیہ السلام یہ بھی فرماتے ہیں کہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ نے فرمایا تھا اذا توفیت لا، یعنی یہ بھی کہا تھا لا تعلم احدا الا ام سلمہ اذا توفیت، جب میں وفات پا جاؤں، لا تعلم احدا، مولا کسی کو اطلاع نہ دینا، الا ام سلمہ، ام سلمہ کو بتا دینا، وہ ام ایمن، وہ جو عبداللہ علیہ السلام کی کنیز تھی، فضہ، اور فضہ کو، ومن الرجال ابنی العباس، عباس ابن عبد المطلب کے دو بیٹوں کو، وسلمان وعمارا والمقداد وابازر وحذیفہ، ان کو بتا دینا، سلمان کو، عمار کو، مقداد کو، ابو ذر کو، حذیفہ یمان۔ آپ ناظرین اندازہ لگائیں وہ لوگ کتنے خوش قسمت ہوں گے کہ بی بی اپنی مقدس زبان سے جن امتیوں کا بھی نام لے رہی ہیں کہ ان کو بتا دینا کہ میرا جنازہ ہے، میری تدفین ہے، باقی ان کو نہ بتانا جو قریش میں سے ہے، جو غاصبان حق ہیں، جنہوں نے ظلم کیے ہیں۔ وَلَا تَدْفِنِي إِلَّا لَيْلًا، مجھے شب میں دفن فرمانا۔ وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا قبری، لوگ پوچھتے ہیں کہ سرکار نے قبر کیوں چھپائی تھی، تو وصیت تھی۔ بی بی کہہ رہی ہیں وَلَا تُعْلِمْ أَحَدًا قبری، میری قبر کے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ یا ابا الحسن لم يبق لي إلا رمق من الحیات،
میں جانے والی ہوں، رمق حیات باقی نہیں رہی، وحان زمان الرحیل، اور کوچ کا زمانہ آ گیا، نقارِ کوچ بچ چکا، والوداع، میں خدا حافظی کرنے والی ہوں، فاستمع کلامی، غور سے میرے کلام کو سن لیجئے یا ابا الحسن، فإنك لا تسمع بعد، اس کے بعد آپ بعد ذالک صوت فاطمہ، ظاہری طور پر ابدا پھر فاطمہ کی آواز اس جسد کے ذریعے آپ استماع نہیں فرمائیں گے۔ اسی کا یا ابا الحسن اللہ تنسانی و تزورنی بعد مماتی، یہ دنیا سے جانے والوں کے حقوق کی طرف بھی اشارہ ہے۔ فرما رہی ہے اے ابو الحسن مجھے فراموش نہ فرمائیے گا اور میری زیارت کرتے رہیے گا میرے دنیا سے جانے کے بعد۔ یہ زیارت قبور، زیارت مقابر کا ثبوت ہے کہ بی بی کی خواہش ہے کہ میری زیارت ہوتی رہے۔ اللہ ہر ناظر و ناظرہ کو زیارت سیدہ بار بار نصیب فرمائے۔ اور جو ایک احتمال ہے جنت البقیع میں بی بی کی قبر مطہرہ، جنت البقیع کی ریکنسٹرکشن کے لیے بھی اللہ تعالیٰ مواقع فراہم فرمائے۔ اذا انا مت فتولی انت غسلی وجہزنی وصلی علی وانزلنی قبری، جب میں دنیا سے چلی جاؤں تو آپ مجھے غسل دیجئے گا، تجہیز فرمائیے گا، میرے اوپر نماز پڑھیے گا، اور خود اپنے دست مبارک سے مجھے قبر میں نازل کیجئے گا۔ والحدنی والحدنی، میری لحد خود ہی بند فرمائیے گا۔ وصب التراب علیہ، خود ہی اپنے دست مبارک سے میرے بدن پر تراب ڈالیے گا۔ وجلس عند راسی قبالۃ وجہی، میرے چہرے والی سمت میں تشریف فرما رہیے گا، بیٹھ جائیے گا۔ فاکثر من تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت کثرت سے فرمائیے گا۔ والدعاء، اور دعا کیجیے گا۔ فإنها ساعة يحتاج المیت فيها إلى أنس الأحياء، یہ بھی جو جانے والوں کے حقوق ہیں ان کی طرف اشارہ فرما رہی ہیں۔ بی بی کہتی ہے یہ وہ گھڑی ہوتی ہے کہ جس میں جانے والا محتاج ہوتا ہے۔ بی بی ظاہر ہے کہ صرف ہماری تشویق کے لیے، ہمیں اس طرف رغبت دلانے کے لیے، ترغیب کے لیے یہ سب ارشاد فرما رہی ہیں۔ وہ تو خود شافع یوم جزا ہے، صرف بتانا ہے کہ یوں اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو۔ یحتاج المیت فیہا الی انس الاحیاء، یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ زندوں کی طرف جو جانے والا ہوتا ہے وہ انس رکھتا ہے کہ وہ دعا کریں، قرآن پڑھیں۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے اپنے اپنے مرحومین کے لیے ہم قرآن پڑھیں اور دعائے مغفرت کریں۔ وَأَنَا أَسْتَوْدِعُكَ اللَّهَ تَعَالَى وَأُوصِيكَ فِي وُلْدِي خَيْرًا، میں آپ کو خدا حافظ کہتی ہوں اور اپنی اولاد کے لیے وصیت کرتی ہوں، ان کا خیال رکھیے گا۔ ثم ضمت الیہا ام کلثوم، فقالت، ام کلثوم لپٹ گئیں، فقالت لہو، مولا علی کے لیے کہنے لگی بی بی، اذا بلغت فلہا ما فی المنزل ثم اللہ لہا، جو کچھ گھر میں موجود ہے جب ام کلثوم کی شادی ہو تو سارا سامان میری اس صاحبزادی کو دے دیا جائے۔ پھر فرماتی ہیں ابن عم انی اجد الموت الذی لا بد ولا محیص عنہ، میں موت کو ایسے پاتی ہوں کہ اس سے فرار نہیں، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وانا اعلم انک بعدی لا تصبر علی قلۃ التزویج فان انت تزوجت امرأۃ اجعل لها یوما ولیلۃ واجعل لاولادی یوما ولیلہ، مجھے معلوم ہے سرکار کہ آپ ازدواج فرمائیں گے، جب آپ تزویج فرمائیں، نکاح فرمائیں تو اتنا خیال رکھیے گا ایک دن اور رات اپنے اہل خانہ کے لیے، اور ایک دن اور رات میرے بچوں حسن و حسین، زینب و ام کلثوم کے لیے رکھیے گا۔ یا ابا الحسن ولا تصح فی وجوہہما فیصبحان یتیمین غریمین منکسرین فانہما بالامس فقدا جدہما واليوم يفقدان امهما فالويل لأمة تقتلهما فتبغض
हुमा, اے ابو الحسن ان کو کوئی میرے بچوں کو کوئی مارے نہیں، میرے بچوں کے کو کوئی جھڑکے نہیں. صیحہ در اصل جھڑکنے کے معنی میں آتا ہے کوئی جھڑکے نہیں، کوئی بلند آواز سے میرے بچوں کو نہ بلائے. یہ یتیم ہیں، کل انہوں نے نانا کھویا ہے، آج ان کی اماں جا رہی ہے. اللہ ان پہ لعنت کرے اور جہنم رسید کرے اس امت کو، امت کے ان افراد کو جو ان کو قتل کریں گے اور حسن و حسین سے بغض رکھیں. اذا انا مت فاغسلنی انت وعلی بن ابی طالب. وہاں اسماء بنت امیس کھڑی تھی، کہا تم مدد کرنا میرے ابن ام کی، میری تجہیز و تکفین میں. ولا تدخلنی علی احدا، کسی غیر کو میرے تجہیز و تکفین کے امور میں شریک نہ کرنا، الا جن کے لیے میں نے وصیت کی. انه لما اشتد المرض بسیدۃ النساء علیہ السلام دخل علی علیہ السلام وعندها ولداها وتحت راسها مخدة من جلد كبش وفراشها من وبر جمل ولسانها لا تفتر عن ذکر ربها. مولا علی علیہ السلام جب تشریف لے گئے، آپ کے پاس دونوں صاحبزادے بی بی کے موجود تھے، اس حال میں کہ بی بی کے سر کے نیچے بھیڑ کی کھال کا سرانہ تھا اور جو اونٹ کی اون کا بستر تھا اس پر تشریف فرما تھی، اور آپ کی زبان پر ذکر جاری تھا. فرماتی ہیں یا ابن امی و یا بابا مدینہ علم النبی یا زوجی فی الدنیا والآخرہ یا صاحب السلالۃ الطاہرہ اسی کا من بعدی بحفظ ہذین الولدین. فرماتی ہیں کہ میں آپ کو ان دو بچوں کی حفاظت کی وصیت کرتی. فہما قرۃ عین رسول اللہ، یہ رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. وکفاہما ما لقیاہ من فراق جدہما، ان کو جد کا فراق کافی ہے. وعن قریب یفقدان امہما، اور بہت جلد ان کو دوسرا فراق درپیش ہے، ان کی ماں کی جدائی. ولا تمنعہما من زیارت قبری فإن قلبی معہما، ان کو میری زیارت پہ آنے کے لیے فرماتے رہیے گا. ثم علم یا ابن عمی انی راضیت عنک، میں آپ سے راضی جا رہی ہوں. یہ ان کا جواب ہے جو نعوذ باللہ کہتے ہیں کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. نقل کفر نباشت کہ شہزادی مولا علی پہ ناراض تھی. یہ آخری جملے دیکھیے، انی راضیت عنک فہل انت راض عنی، میں تو آپ پر راضی جا رہی ہوں، یا علی آپ بھی مجھ پہ راضی ہیں. خدم تو کا بے قدر جہدی، میں نے آپ کی خدمت میں کوئی کمی نہیں کی. و طاقتی، اپنی جہد و طاقت جتنی بھی تھی. و اعنتو کا علی دنیا کا مقدار قوتی، دنیاوی امور میں دین کی خدمت میں دنیا جو ظلم ڈھاتی تھی، میں نے اپنی قوت کے مقدار کے مطابق آپ کی اعانت کی، مدد کی. یہ میں نے ایک مجلس میں کہا تھا کہ مولا علی کائنات کے حلال مشکلات ہیں اور بی بی پاک مولا علی کی حلال مشکلات ہیں. تو میرے شاگردوں نے پوچھا کہ آغا صاحب کہاں سے لیا ہے؟ تو یہ ہے جملہ بی بی کا جہاں سے میں نے یہ مستعار لیا ہے کہ بی بی کہہ رہی ہے کہ میں نے اعانت کی ہے آپ کی. مولا علی سب کی اعانت فرماتے ہیں، مولا علی کی اعانت بی بی پاک نے کی ہے. قوتی وَتَنَحْتُ الشَّعِيرَ بِالنَّهَارِ، مولا میں دن میں جو پیستی تھی. وَأَسْقَيْتُ بِالْقِرْبَةِ بِاللَّيْلِ وَبَعْدَ ذَلِكَ فَإِنِّي أَعْتَرِفُ بِالتَّقْصِيرِ فِي حَقِّكَ فَسَامِحْنِي فَإِنَّ أَمَامَنَا عَقَبَةً لَا يَقْطَعُهَا إِلَّا الْمُخَفِّفُونَ، دوسری روایت میں ہے إِلَّا الْمُحَقِّقُونَ. فرماتی ہیں کہ میں نے دن میں آپ کے بیت الشرف میں رہ کر جو پیسے ہیں اور رات میں سقایت کی ہے، یعنی مشق کے لیے پانی بھی کھینچا ہے بچوں کے لیے، گھر کے لیے. باوجود اس کے کہ میں نے آپ کی بڑی خدمت کی، پھر بھی آپ راضی رہیے گا.
اذا فزعت من امری ووضعتنی فی قبری فخذ تلک القارورہ والحقہ وضعہما فی لحدی. جب آپ میری تجہیز و تکفین سے فراغت پائیں تو میری قبر میں ایک شیشی ہے جو میں آپ کے سپرد کر رہی ہوں، اور ایک تھیلی ہے، اسے رکھ دیجئے گا. حضرت نے پوچھا ہمارے سمجھانے کے لیے کہ اس تھیلی میں، اس شیشی میں کیا ہے؟ قالت یا ابا الحسن انی سمیت تو ابھی یقول، میں بابا سے سنتی تھی وہ فرماتے تھے ان الدمعۃ تطفی غضب الرب، اللہ کے لیے جو آنسو بہائے جاتے ہیں وہ غضب رب کو ٹھنڈا کر دیتے. وَإِنَّ الْقَبْرَ لَا يَكُونُ رَوْضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجَنَّةِ إِلَّا أَن يَكُونَ الْعَبْدُ قَدْ بَقَىٰ مِنْ خِيفَةِ اللَّهِ، اور تحقیق قبر روضہ من ریاض الجنت ہوتی ہے اس عبد کے لیے، اس کنیز کے لیے جو اللہ کے لیے خوف خدا کے لیے روئے. وقد علم العزیز الجبار انی بکیت خوفا بہذہ الدموع التي فی القارورہ، یہ شیشی کے اندر میں نے وہ آنسو جمع کیے ہیں جو میں نے خوف خدا اور یاد خدا میں بہائے ہیں. عند الاسحار، سحر کے وقت، وبالاسحار ہم یستغفرون، وجعلتها ذخیرۃ فی قبری واجدها یوم حشری، اور میں نے ان کو قرار دیا ہے اپنی قبر کا ذخیرہ، اور ان کو میں پاتی ہوں، میں چاہتی ہوں ان کو میں دیکھوں، پاؤں، پیش کروں بارگاہ عزت میں یوم حشری، قیامت کے دن. یہ بیچ میں آن ہے، آوازیں آ رہی ہیں میسیجز کی. ثم قالت یا ابا الحسن لو بکا مخزون فی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ لرحم اللہ تعالی تلک الامہ وانک لمحزون یا ابن عمی. پھر فرماتی ہیں اے ابو الحسن، لو بکا محزون، جب کوئی بھی شخص گریہ کرتا ہے یاد خدا میں اور اس کا دل ٹوٹا ہوا ہوتا ہے، اللہ اس پر رحم کرتا ہے. یہ تو وہ بی بی ہے جس کی پسلیاں بھی ٹوٹی ہوئی ہیں، ہاتھ بھی ٹوٹا ہوا ہے، دل تو آف کورس ٹوٹا ہوا ہے. فرماتی ہیں اے ابن ام، آپ بھی محزون ہیں، آپ کا دل بھی ٹوٹا ہوا ہے، لفراقی، میرے فراق میں. تبھی تو مولا نے وقت آخر دعا کی تھی، اللہم یا رب حبلی صبرا علی فراق فاطم ودمعۃ المحزون اذا وقعت علی الامت خصها اللہ بالرحمت فکیف اذا وقعت علی امت قد مسحت وجہی بها طمعا للرحمت فانی امۃ اللہ فكيف إذا وقعت على أمة وقد مسحت وجهي بها طمعا للرحمة فإني أمة الله وبنت رسول الله وخصت بالبكاء. امت کا بندہ کوئی روئے تو اس پر اللہ رحمت نازل کرتا ہے. میں تو خاص کنیز خدا ہوں اور میں نے تو بہت کچھ برداشت کیا ہے. پھر بی بی رونے لگ گئی. قالت یا ابا الحسن لما زوجنی من کان ابھی لما زوجنی من کا ابھی کان عندی فی لیل الزواج قمیصان، جب میرے بابا نے آپ کی زوجیت میں مجھے دیا تھا، میرے لیے 2 قمیصیں، 2 پیراہن قیمتی عطا فرمائے تھے. احدہما جدید، ایک تو جدید تھا، والآخر عتیق، دوسرا اس لیے قیمتی تھا کہ وہ میرے بابا کا دیا ہوا تھا. ویسے وہ ظاہراً پرانا تھا یا کم قیمت والا تھا. مرقع فبینما انا علی سجادۃ اذ طرق الباب سائل، مولا میں سجادے پہ تھی، نماز پڑھنے کے بعد تسبیح وغیرہ کر رہی تھی کہ وہاں پر کسی سائل نے آواز دی، یا اہل بیت النبوہ ومعدن الخیر والفتوہ جرت العادۃ فی الناس یقصدون بیوت الاعراس لأنها لا تخلو من الطعام لمن حضر من الخاص والعام وإن كان عندكم قميص خلق فإني جدير لأني رجل فقير يا أهل بيت محمد فقيركم عار الجسد. اے ابو الحسن، یہ بھی کہتی ہیں جب میرے بابا نے مجھے یہ قمیصیں دی تو میں نماز کے بعد مصلی پہ تھی کہ اچانک ایک سائل نے دروازے پہ دستک دی اور کہا اے اہل بیت نبوت،
اے خیر اور جوامردی کی کان، لوگوں کی رسم تھی اور ہے کہ وہ شادی والے گھر جاتے تھے کیونکہ انہیں وہاں سے کھانا مل جاتا تھا جسے ہر خاص و عام تناول کر لیتا تھا۔ اس سائل نے کہا اگر آپ کے پاس پرانی قمیص ہے تو مجھے دے دیجئے، میں فقیر ہوں، اس کی مجھے زیادہ ضرورت ہے۔ اے اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے در کا فقیر میں رہنا ہے۔ فغمدت الى القمیص الجدید فدفعته الیہ فلبست القمیص الخلق، بس اس نے نئی قمیص کا قصد نہیں کیا تھا تو میں نے وہ نئی قمیص اسے دے دی۔ اس نے یہ کہا تھا وَإِنْ كَانَ عِنْدَكُمْ قَمِيصٌ خلق، یہ خلق بمعنی نئی کے بھی آتا ہے، ایک جو لغت میں نے دیکھی خلق بمعنی جدید ہے، تو اس نے کیونکہ جدید کا قصد کیا تھا، بی بی فرماتی ہے اے ابو الحسن میں نے اپنے پاس پرانی قمیض رکھ لی، پیراہن کو رکھ لیا، اور اس سائل کو میں نے جو نئی قمیص بابا نے دی تھی وہ دے دی۔ میرے بابا نے فرمایا کہ بیٹی آپ نے بہت اچھا کام کیا، یا بنیۃ البس قد کان لک القمیص الجدید فلم لا تلبسی فقلت یا ابت تصدقت علی السائل، جب پوچھا کہ نئی قمیص کہاں ہے، نیا پیراہن کہاں ہے، پرانا پہن رکھا ہے، تو میں نے کہا بابا میں نے راہ خدا میں صدقہ کر دیا۔ قلت یا رسول اللہ بک اہتدینا واقتدینا انک لما زوجت بأمی خدیجہ، میں نے عرض کیا تھا بابا ہم تو آپ کے فالوور ہیں، آپ کے راستے پہ چلنے والے ہیں، جب آپ نے میری مادر گرامی خدیجہ الکبریٰ علیہ السلام سے ازدواج فرمایا تھا، وَأَنفَقْتَ جَمِيعَ مَا أَعْتَتْكَ فِي طَاعَةِ الْمَوْلَىٰ، آپ نے سب کچھ جو بی بی نے آپ کو دیا تھا آپ نے اطاعت مولا میں خرچ کر دیا، حتی افضت بک الحال ان وقف بابک بعض السائلین فاعطیتہ قمیصک، حتیٰ کہ جب آپ کے پاس کچھ نہ بچا آپ نے اپنا پیراہن بھی دے دیا تھا۔ والتحقت بالحصیر، اور آپ نے چٹائی اوڑھ لی تھی نماز کے لیے، روایت ہے حتی نزل جبریل بہذه الآیہ، جبریل نازل ہوئے تھے آیت لے کر ولا تبسطا كل البسط فتقعد ملوما محسورا، فقلت یا ابتا قد شغلنی لذت خدمته عن مسألة لا حاجت لی غیر النظر الى وجهه الکریم فی دار السلام، خدا کی خدمت کی لذت نے مجھے اس سے حاجت اور مانگنے کی درخواست سے بے نیاز کر دیا۔ میری حاجت صرف یہ ہے کہ دار السلام میں اس کی ذات کریم کی طرف نظر ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا بیٹی اپنے ہاتھوں کو اٹھاؤ، بس میں نے ہاتھ اٹھائے تو آپ نے اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا کی خدایا میری امت کی مغفرت فرمانا، اور میں نے آمین کہی۔ اتنے میں جبریل جلیل کی طرف سے ایک رسالت یعنی پیغام آیا، لے کر آئے وہ، میں نے آپ کی امت کے لیے اللہ کی طرف سے کہ میں نے آپ کی امت کے لیے کہ ان گناہگاروں کو معاف کر دیا جن کے دل میں فاطمہ، ان کے باپ، ان کے شوہر اور ان کے بیٹوں کی محبت ہو۔ فقال اريد بذلك سجلا، فرماتی ہیں فرمایا آپ نے فرمایا فامر اللہ جبریل، حضور نے فرمایا کہ اس تحریر کو لکھ دیا جائے، یہ جو آپ پیغام لائے ہیں جبریل اس کو لکھ دیا جائے، ایاخذ سندس خضراء وسندس بیضاء وکان فیہما کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تو تمہارے رب نے لکھ لیا اپنے نفس الرحمت اپنے لیے، وشاہد جبریل و میکائیل وشاہد الرسول وقال یا بنیت یکون ھذا الکتاب فی الحقہ، یہ جو کتاب ہے یہ اس تھیلی میں ہے، یعنی یہ خط تھیلی میں ہے جس میں اللہ کی طرف سے یہ تحریر ہے۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ وَفَاتِكَ فَعَلَيْكَ بِالْوَصِيَّةِ أَنْ يُوضَعَ فِي لَحْدِكَ فَإِذَا قَامَ النَّاسُ فِي الْقِيَامَةِ وَانْقَطَعَ الْمُذْنِبُونَ وَصَحَبَتْهُمُ الزَّبَانِيَّةُ إِلَى النَّارِ فَصَلِّ بِالْوَدِيعِ إِلَيَّ حَتَّى أَطْلُبَ مَا أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ وَعَلَيْكَ
فأنت व अबूक रहमतन लिल आलमीन। हुजूर ने कहा ये जो अल्लाह की तरफ से तहरीर आई है बेटी, इसको रख लीजिए, इस थैली में ये तहरीर है, जब आपकी वफात हो जाए, शहादत हो जाए, तदफीन से पहले वसीयत कर दीजिएगा कि इस थैली को आपके साथ लहद में रख दिया जाए, ताकि जब रोजे क़यामत हो तो आप ये थैली मुझे पेश करें, और जब लोगों के पास कोई सहारा न हो तो मैं बारगाह एज़दी में अल्लाह की तहरीर पेश करूं, ताकि वो उनको बख्श दे कि जिनके दिलों में मेरी, अली की, आपकी और आपके बच्चों की मोहब्बत। आज़मा औसत बेही फातिमा तो बिनते मोहम्मद, औसत बे हवायत सबा, बीबी के 7 बाप थे, अल अबाफ वल दलाल वल बुरका वल मुसय्यब वल हुस्ना वस्साफिया वमाल उम्मे इब्राहिम इला अली अबी तालिब, और मशरबा उम्मे इब्राहिम। फैन मदा अली, इसकी भी वसीयत की मौला को, और कहा फैन मदा अली फैल अल हसन फैल अल हुसैन, अली के बाद हसन इसके मुतवली होंगे, वारिस होंगे, हसन के बाद हुसैन इसके मुतवली व वारिस। फैन मजल हुसैन फैल अल अकबर बिन वुल्दी शाहिद अल्लाह अला ज़ालिक वल मिक़दाद इब्नुल अस्वद व ज़ुबैर इब्नुल अवाम व कतब अली। मौला अली ने अपने हाथों से ये लिखा कि जब हुसैन भी चले जाएं तो उनकी औलाद में जो बड़े साहिबजादे हों, यानी ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, वो इस फर्ज को से सुबकदोश हों, और गवाही के लिए मिक़दाद इब्ने अस्वद, ज़ुबैर इब्ने अवाम मौजूद हैं वहां पर, यह तहरीर जो लिखी गई। हादा मा कतबत फातिमा बिन्त मोहम्मद फी मालिहा इन हदस बिहा हादिसुन तसद्दक़त बिसमानीना औक़िया तुनफ़िक़ु अन्हा इन सिमारिहा अल्लती लहा कुल्ल आमिन फी कुल्ल रजबिन बाद नफ़क़तिस सक़ी व नफ़क़तिल अमल व अन्नहा अनफ़क़त अस्मारहल आम व अस्मारल क़मह आमन क़ाबिलन फी अवान गल्लतिहा व इन्नमा अमरत लिनिसाए मुहम्मदिन अबीहा खमसन व अरबईन औक़ियतन व अमरत लिफ़ुक़राए बनी हाशिम व बनी अब्दुल मुत्तलिब ब50 औक़िया। मैं इसके पूरे तर्जुमे को ड्रॉप कर रहा हूं। बीवी ने अपने उन अमवाल में नबी की अज़वाज के लिए भी हिस्सा करार दिया, और बनी हाशिम के गरीबों के लिए भी हिस्सा करार दिया। कतबत फी अस्ल मालिहा फिल मदीना अन्ना अलियन सअलहा अन्ना तौलियत मालिहा मालहा फयजमउ मालहा इला माल रसूलिल्लाह फला तफर्रकू व यलीह मादाम हय्यन फइज़ा हदस बिही हादिसुन तफउ इला इब्नई अल हसन वल हुसैन अलैहिस्सलाम फयलियानिही व इन्नी दफ़अतु इला अली इब्न अबी तालिब। फिर यही फरमाया, मेरे जितने अमवाल हैं सबके मुतवल्ली अली हैं, और जब अली चले जाएं तो मेरे बेटे हसन और हुसैन। अला अन्नी उहल्लिलहु फीह फयदफउ माली व माला मुहम्मदिन, मेरा और मेरे बाबा का माल हलाल है, हलाल कर रही हूं अली के लिए। ला युफर्रिकु मिनहु शैअन यक़ज़ी अन्नी मिन अस्मारिल माल मा अमरत बिही व मा तसद्दक़ बिही फ़इज़ा क़ज़ल्लाहु सदक़हा व मा अमरतु बिही फ़ल-अम्रु बियदिल्लाह ताला व बियदि अली यतसद्दक़ु व युनफ़िक़ु हैसु शाअ। अमर अल्लाह के हाथ में है, वसीयत अली के हाथ में है, उन्हें इख्तियार दे रही हूं, बाकी मेरे अमवाल को अपनी मर्जी से जहां चाहे खर्च फरमाएं। ला हरज अलैहि फ़इज़ा हदस बिही हदसुन दफ़अ इला इब्नई अल हसन व हुसैन बिल माल जमीअन माली व माल मुहम्मद। इसके मुरादिफ तर्जुमा आ चुका। फयुनफ़िक़ान, मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन अपने बाबा के जाने के बाद, व यतसद्दक़ान, मेरे माल में खर्च करेंगे, मेरे बाबा के माल में खर्च करेंगे और तसद्दुक फरमाएंगे, करेंगे। यही दलील है कि कोई और अगर बेटी होती नबी की तो फिर सारे माले मोहम्मद की जो वारिस है वो शहजादी तो ना होती है। सो शाह बला हरज अलैहिमा, जब रसूल की अज़वाज के लिए बीवी हिस्सा रख रही है तो क्या अपनी बहनों के लिए ना रखती। वह अन्ना लेबनी व अन्ना लेबनत जुंदुब यानी बिनते अबी ज़र अल गफ़ारी
التابوت الأصغر ويعطيها في المال ما كان ونعلي الآدميين والنمت والجبة والسريرة والزيبة والقتيفتين، وإن حدث بأحد ممن أوصيت له قبل أن يدفع إليه فإنه ينفق في الفقراء والمساکین۔ بتا دیا کہ ان کو فلاں چیز دی جائے، جیسے ابو ذر کی بیٹی کے لیے چھوٹا صندوقچہ ہے، اس میں موجودہ جو مال ہے، چرمی جوتیاں ہیں، بچھونا ہے، لباس ہے، تخت خواب ہے، سرہانہ ہے، تکیہ، مخملی چادر ہے۔ وصیت فرماتی گئی، اس کے بعد یہ فرماتی ہیں کہ اگر ان تک نہ پہنچے تو پھر ان ساری چیزوں کو، میری بلانگنگز کو فقراء و مساکین میں تقسیم کر دیا جائے۔ وَأَنَّ الْأَسْتَارَ لَا يُسْتَرُ بِهَا امْرَأَةٌ إِلَّا إِحْدَى ابْنَتَيَّ غَيْرَ أَنَّ عَلِيًّا يُسْتَرُ بِهِنَّ إِنْ شَاءَ مَا لَمْ يَنْكِحْ وَإِنْ هَذَا مَا كَتَبَتْ فاطمہ فی مالها وقضت فیہ واللہ شہید، والمقداد ابن الاسود والزبیر ابن العوام وعلی ابن ابی طالب كتبتها وليس على علی حرج فیہا فعل من معروف۔ پردوں سے سوائے میری دونوں بیٹیوں کے، یعنی میرے جو اسکارف ہے، چادر وغیرہ، کوئی اور استفادہ نہ کرے، مگر یہ کہ مولا علی اگر چاہیں کسی کو سطر پہنانا تو ان کو اختیار ہے۔ جب تک شادی نہ ہو میری بچیوں کی، ان چادروں کو میری بچیوں تک مخصوص کیا جائے۔ اسے فاطمہ نے، بی بی لکھوا رہی، اسے فاطمہ نے لکھا ہے، لکھوایا نہیں، لکھا ہے، یعنی یہ بے منزلہ اس کے، اسے فاطمہ نے گویا لکھا، اور مقداد ابن اسود، زبیر ابن عوام، علی ابن ابی طالب گواہ ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ کتبت، تو اگر کتبت ہو، کتبت فاطمہ، کتب تو بہت کم دیکھا ہے، کتبت ہو تو لکھوایا ہے، یعنی کوتبہ فاطمہ کے لیے لکھا گیا ہے، کوتبہ، وصیت کوتبت لفظ۔ لا تصلی علی امت نقضت عہد اللہ وعہد ابی رسول اللہ، یہ تقریباً ختم ہونے والی ہے وصیت۔ لا تصلی علی امت، میرے اوپر وہ جنازہ نہ پڑھے، نقضت عہد اللہ وعہد ابی رسول اللہ، جنہوں نے اللہ کا وعدہ توڑا، میرے بابا رسول کا وعدہ توڑا، فی امیر المومنین، ولایت علی کے بارے میں علیہ السلام، وظلموا لی حقی، میرا حق انہوں نے چھین لیا، ظلم کیا، واخذوا ارسی، میری ارث کو، میرے فدق کو لے لیا، وحرقوا صحیفتی التی کتبها لی ابی بملک فدق، میرے بابا نے جو فدق کی ملکیت کا میرے لیے وصیت نامہ، ارث نامہ لکھا تھا، مجھے مالک کو وارث بنایا تھا، اس کو جلا دیا، وہ میرے جنازے میں نہ آئیں، پھاڑا نہیں ہے، پھاڑا گیا ہے پہلے خلیفہ کی دستاویز کو، اس نے مان لیا، اسے کہا تھا بی بی آپ سچی ہیں اور میں آپ کو یہ حق دیتا ہوں، مگر دوسرے صاحب نے اس کو پھاڑ دیا، اور یہ انہی صاحب نے جلا دیا ہے رسول کا لکھا ہوا، رسول نے اپنے دستے مبارک سے لکھا تھا، انہوں نے قلم دوات نہیں دی تھی، مگر اہل بیت نے قلم دوات دی تھی۔ وَكَذَبُوا شُهُودِي، وہ میرے جنازے میں نہ آئے جنہوں نے میرے گواہ جھٹلا دیے، وَهُمْ وَاللَّهِ جبریل ومیکائیل وامیر المؤمنین وام ایمن بطنت علیہم فی بیوتہم وامیر المؤمنین، جنہوں نے میرے گواہ جھٹلا دیے، حالانکہ بخدا قسم میرے گواہوں میں جبریل تھے، میکائیل تھے، امیر المؤمنین تھے، ام ایمن تھی، یہ میرے گواہ تھے، ان سب کو جھٹلا دیا۔ وام ایمن بطنت علیہم فی بیوتہم وامیر المؤمنین یحملنی ومعی الحسن والحسین علیہم السلام لیلا ونہارا الی منازلہم واذکرہم باللہ واذکرہم باللہ ورسولہ اللہ تظلموا ولا تغصبونا حقنا۔ وہ زمانہ بھی یاد کرا رہی ہے کہ مولا علی مجھے لے کے جاتے تھے، میرے بیٹے حسن و حسین میرے ساتھ ہوتے تھے،
ہم ہر ایک کے دروازے پہ گئے، ہر ایک کے گھر گئے صبح شام، اور ہم نے ان سے کہا ہمارے حق کو غصب نہ کرو، جعلہ اللہ لنا، یہ حق ہمارا اللہ نے قرار دیا ہے، فیجیبونا لیلا ویقعدونا عن نصرتنا نہارا، رات کو وعدہ کر دے کہ ہم نصرت کریں گے ان غاصبوں کے خلاف، دن میں خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ فجمعوا الحطب الجزل علی بابنا، یہ جو لوگ انکار کرتے ہیں کوئی لکڑیاں نہیں آئیں، نعوذ باللہ کوئی دروازہ نہیں جلا، بی بی کہہ رہی ہیں، لکھوا رہی ہیں، فجمعوا الحطب الجزل علی بابنا، انہوں نے لکڑیاں جمع کی ہمارے دروازے پر، وَأَتَوْا بِالنَّهَارِ لِيُحَرِّقُونَا، انہوں نے آگ لگائی، یہ دروازہ نہیں جلانا چاہتے تھے، گھر نہیں جلانا چاہتے تھے، ہم آل محمد کو، ہم اہل بیت کو جلانا چاہتے تھے۔ فَهَذِهِ أُمَّةٌ تُصَلَّى عَلَيَّ، کیا یہ امت میرے اوپر جنازہ پڑھے گی؟ آخر میں اسبغ ابن نباتہ سے جواباً مولا علی نے فرمایا تھا، جب پوچھا اسبغ نے کہ بتائیے کہ کیا بی بی ان پر راضی ہو گئی تھی؟ یہ جب آئے تھے، جب کہا البیت بیتک وانا امتک، تو مولا علی علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی ہے، فرمایا انما کانت ساخطۃ علی قوم کرہت حضور جنازتہا، بی بی غضبناک تھی اس قوم پر، غاصبوں پر، ظالموں پر، جنہوں نے بی بی پر دروازہ گرایا، جنہوں نے غصب کیا حق کا، یعنی جنہوں نے محسن کو شہید کیا، جنہوں نے بی بی کا پہلو زخمی کیا، ہاتھ توڑا، کرہت، بی بی نے کراہت فرمائی، یعنی بی بی کو پسند نہیں تھا کیا؟ حضور جنازتہ، کہ وہ قوم، وہ لوگ جنازے میں حاضر ہوں، وحرام علی من یتولاہم، یہ آخری جملہ ہے مولا کائنات نے جو بی بی سے کوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد میں مائک مولانا محترم کی خدمت میں واپس کر دوں گا، معذرت بھی چاہتا ہوں، ذرا طول کلام ہو گیا۔ وحرام علی من یتولاہم، اور کہا ہے مولا کائنات نے یہ باقاعدہ اسبق سے کہا ہے کہ وحرام علی من یتولاہم، جو اس قوم سے تولا رکھے، محبت کرے، جنہوں نے بی بی کا پہلو توڑا، جنہوں نے بی بی کا حق غصب کیا، جو دروازے پہ آگ لائے کہ بی بی کو جلائیں، مجھے جلائیں، حسن و حسین کو جلائیں، جنہوں نے یہ حرکت کی، جو ان سے محبت رکھے، تولا رکھے، حرام ہے، حرام ہے، کس پر حرام ہے؟ ان یصلی علی من یتولاہم، ان یصلی علی احد من ولدہا، حرام ہے ان کے دشمنوں سے محبت کرنے والوں پر بی بی کی اولاد میں سے کسی ایک کا بھی ان کی نماز جنازہ میں شامل ہونا۔ یعنی پھر سمجھیے گا اس جملے کو، مولا فرما رہے ہیں کہ بی بی کو پسند نہ تھا کہ وہ قوم جنازے میں آئے، اور میں اور بی بی دونوں یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہماری اولاد، خاص طور پہ بی بی کی اولاد، ایسے کسی شخص کا جنازہ نہ پڑے کہ جن کے دل میں اس قوم کی محبت اور تولا ہو جس نے ہم پر ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں۔ خاص طور پہ جو اولاد فاطمہ ہیں، ان کے لیے حرام ہے ایسے اشخاص کے جنازوں میں جانا جو غاصبان حق سیدہ اور ظالمان سیدہ کی محبت دل میں رکھتے ہوں۔ یہ تقریباً جو وصیت ہے ساری کی ساری، اسے میرے عزیز حجت الاسلام والمسلمین علامہ نصیر الرضا صفدر سلام الرحمن نے ترجمہ کیا تھا، اور میں نے اپنے ترجمے سے تقریباً آپ کی خدمت میں آلموسٹ پڑھا ہے، تو آپ کی خدمات عالیہ میں بھیج بھی دیں گے تاکہ جو SNN چینل کے ہمارے ناظرین ہیں ان تک جناب مولانا عباس علی وفاس صاحب اور آغا رضوی اور دیگر ڈائریکٹرز اور احباب پہنچا سکیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ اجورنا واجورکم بمصابنا بسیدۃ نساء العالمین وولدہا الکرماء۔